السلام علیکم۔ سورہ رحمان، جسے قرآن پاک کی زینت، قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے، سب نے پڑھی ہوگی۔ بہت سے قرأت مقابلوں میں پڑھی جانے والے سورہ رحمان کی مشہور آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بہت سے لوگ اس آیت کی کیلیگرافی کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سے گھروں کی لیونگ رومز، ڈرائنگ رومز کی زینت بنا دیکھا ہوگا اس آیت کو۔ بظاہر تو سبھی اس کا ترجمہ جانتے ہیں، لیکن ایک آیت کن کن باتوں، کن کن نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اسے سبھی بے خبر ہیں۔ نہ خوبصورت انداز رنگوں میں لکھنے والے اس پر اتنا غور کرتے ہیں، اور نہ ہی گھر میں اسے بطور زینت لگانے والے لوگ۔ ہم سر سے پیر کن کن نعمتوں میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کے کن کن احسانات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کب یہ انسان اتنا شعور رکھتا ہے کہ وہ ان اندیکھی نعمتوں پر غور کرے اور اس کا شکر بجا لائے۔ جسم کے چھوٹے سے حصے پر پائے جانے والے بظاہر معمولی سے تیز پرس اگر اللہ اپنی دی جانے والی نعمتوں سے واپس لے لے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں ہمارے ساتھ، ہماری زندگیوں پر اس کا کیا اثر پڑے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ان نعمتوں کا ادراک کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ اس کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہوا ہے۔ سی فوڈ، اٹالین ڈیزرٹس، چائنیز فوڈز، شیخوں کے شکار، بھاجے کے پائے، کراچی کی بریانی، پشاور کے کباب، فرینچ بوفیز، مختلف کے نام پر مختلف فلیورز۔ اب کافیز کے ہی اتنے فلیورز ہیں تو آپ حساب لگا لیں دنیا میں پائے جانے والی مختلف ڈشز کے کتنے ہیں۔ اب کافی ہی کو دیکھ لیجئے، اب کافی کے کتنے رنگا رنگ ان کے اقسام اور ان کے فلیورز ہیں۔ ایکسپریسو، آئس لاتے، یعنی گرز ٹھنڈے گرم مشروبات کا شمار ہی نہیں ہے۔ اب مختلف پھلوں سے بنائے گئے سموتھیز، جوسز، شیکس، سویٹ ڈشز، خشک میوہ اپنی جگہ نایاب ہیں۔ کیا کبھی سوچا کہ زبان ذائقہ ہی محسوس نہ کرے تو ان سب چیزوں کا وجود کہاں جائے گا؟ لوگ پیسہ کما کر لاکھوں کروڑوں روپیہ اپنی خوراک پہ لگاتے ہیں، مہنگے مہنگے ہوٹلوں پر جا کر مہنگے ترین کھانے کھاتے ہیں، اپنی زبانوں کے چسکوں کو پورا کر کے دل و روح کو سکون پہنچاتے ہیں۔ ایک عام آدمی بھی سارا دن مزدوری کر کے جب اپنے گھر، اپنی بیوی بچوں، والدین اور بہن بھائیوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا بھی یہی دل چاہتا ہے کہ آج اگر 4 پیسے میں نے زیادہ کما لیے ہیں تو آج میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ اچھا خرید کر لے جاؤں، اور اچھا خرید کے لے کے جانے میں مطلب کچھ اچھا کھانے کے لیے میں لے جاؤں۔ یعنی اس سب سے مراد کہ ہم اپنی زبان کو ہی تسکین پہنچاتے ہیں۔ خبر ہو مٹھائیاں، آئس کریم کے رنگ برنگی قسموں کی فرمائشیں کی جاتی ہیں۔ دنیا بھری پڑی ہے مختلف اقسام کی مٹھائیوں اور آئس کریم کے فلیور سے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں تو برتھ ڈے سیلیبریشن، اینیورسریز پہ تو رنگا رنگ مزیدار کیکس ہی تو مان ہی نہیں ہے۔ ایسے جیسے 3D کیکس دنیا میں آ چکے ہیں کہ اصل اور نقل کا تو شبہ تک نہیں ہوتا۔ برتھ ڈے سیلیبریشن ان مزیدار کیک کی بنا پر ادھوری ہیں جیسے کہ اسٹرابریز کیکس، چاکلیٹس کیکس اور ایسے رنگ برنگی کیک کہ جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے۔ انہیں چھوڑو تو شادیوں پر آ جائیں، جہاں آج کل سب کے مقابلے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ سب اپنے وسائل اور پیسوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ کھانوں کی ڈشز کی تعداد ہی انسان کے عام اور خاص آدمی ہونے کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، اور اس دور میں شادیوں میں پائے جانے والی ڈشز کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں پھر تو لوگ جائیدادیں بنا لیتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں ایسے کاموں میں، لیکن اپنی ساری ضروریات اپنے انجوائمنٹ پر صرف کرتے ہیں۔ وہ لوگ کماتے ہی اچھا کھانے اور اچھا لگانے کے لیے ہیں۔ دنیا میں ان گنت کارخانے صرف کھانے پینے کی چیزیں بنانے، انہیں پیک کرنے، انہیں پریزرو کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ دنیا میں اربوں خربوں مختلف ذائقے کی نت نئی چیزیں کہاں سے ہو کر ہمارے پاس آتی ہیں، یہ ایک لمبی چین اور یہ ایک لمبی بحث ہے جو کہ چل رہی ہے۔ پھر یہ چیزیں کروڑوں، اربوں، خربوں گاڑیوں سے ہو کر ہوٹلوں پر پہنچتی ہیں۔ دنیا میں اس چھوٹی سی نعمت کے پیچھے اس پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ دل کانپ کے رہ جاتا ہے ایسا گمان کرنے سے یہ ٹیسٹ برڈز یہ نعمت ہم سے واپس لے لے اور ہم اس سے محروم ہو جائیں تو ہماری زندگیوں پر اس کا اتنا گہرا اثر پڑے گا۔ سب سے بڑا اثر تو یہ ہوگا کہ امیر اور غریب میں فرق ختم ہو جائے گا۔ وہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ دنیا میں ہر انسان اپنے زبان کے لیے جو کما رہا ہے
اس کا ذائقے کے لیے کما رہا ہے، مختلف مہنگے ہوٹلوں پر جو کچھ ملتا ہے زبان پہ ذائقہ ہی نہیں ہوگا تو ان ہوٹلوں کے کام بھی بند ہو جائیں گے، اور امیر آدمی بالفرض ہوٹل اپنی جگہ قائم رہتے بھی ہیں تو وہ ہوٹل پہ کیا لینے جائے گا، وہ ایک ریسٹورانٹ پہ کیا لینے جائے گا۔ تو فرق صرف اتنا رہ جائے گا، سخت اور نرم غذا سے ہی پیٹ بھرا جائے گا یا ٹھنڈی سے یا گرم سے۔ تو امیر اور غریب میں صرف فرق نرم اور سخت غذا کا ہی رہ جائے گا۔ بہت کنفیوزنگ ہو گئی ہے یا پھر غلط ثابت ہو گئی ہے کہ انسان اپنے پیٹ کے لیے کماتا ہے۔ انسان اگر اپنے پیٹ کے لیے کماتا ہو تو پھر کسی ایک چیز سے بھی تو پیٹ بھرا جا سکتا ہے۔ کیوں ہم اپنے دسترخوانوں کو شادیوں، دعوتوں، محفلوں، سالگرہوں، افطاریوں، تہواروں کو رنگا رنگ کھانوں سے بھرتے ہیں؟ دنیا ذائقوں کے دور میں مہنگے سے مہنگے کھانوں پر مہنگے ترین ہوٹلوں کا قیام کر رہی ہے۔ اللہ پاک کی دی گئی ایک نعمت کے پیچھے اربوں خربوں سرمایہ لگتا ہے۔ ہم میں اس وقت کل تعداد ریسٹورانٹس کی 12,014 ہے اور انڈیا میں ریسٹورانٹس کی کل تعداد 2,51,461 ہے، اور چائنا میں کل تعداد ریسٹورانٹس کی 24,23,000 ہے، جبکہ دبئی میں ریسٹورانٹس کی کل تعداد 13,000 ہے۔ کافیز، ریسٹورانٹس، یہ سب کچھ۔ امریکہ میں کل تعداد ریسٹورانٹس کی کتنی ہے؟ 1 ملین۔ اٹلی میں کتنی ہے؟ 94,000۔ فرانس میں کتنی ہے؟ 1,61,773۔ انگلینڈ میں کتنی ہے؟ 2,25,000۔ اس کے بعد آپ بیکریز پہ آ جائیں، میٹھوں کی طرف آ جائیں تو انگلینڈ میں کتنی بیکریز ہیں؟ 1,575۔ اٹلی میں کتنی بیکریز ہیں؟ 70,843۔ فرانس میں کتنی بیکریز کی تعداد ہے؟ 30,000۔ امریکہ میں 8,700 بیکریز کا قیام ہے۔ انڈیا میں 2,000 آرگنائزڈ بیکریز ہیں، جبکہ 1,00,000 ان آرگنائزڈ بیکریز ہیں۔ آپ کو ریسٹورانٹس اور بیکری کی تعداد بتائیے۔ اب آپ خود حساب لگائیں کہ پوری دنیا کے ملکوں میں کتنی بیکریز ہوں گی، کتنے ریسٹورانٹس ہوں گے، ان میں کتنے کھانے پکتے ہوں گے، مختلف قسم کی ڈشز بنتی ہوں گی، وہ کتنے لوگ بناتے ہوں گے، وہ کہاں کہاں سے ہو کر آتی ہوں گی، کتنے کارخانوں میں وہ بنتے ہوں گے، کتنے کارخانوں میں وہ پیک ہوتی ہوں گی۔ ان ڈشز میں بنائے جانے والے جو مسالات جو استعمال ہوتے ہیں وہ الگ فیکٹریز میں بنتی ہیں، ان کو الگ جگہ پیک کیا جاتا ہے، وہ الگ جگہ سے ہو کر آتی ہیں۔ پھر ان میں کتنے لوگ ان میں کام کرتے ہیں، کتنے لوگ ان کو لے کر ہمارے تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل انتہائی لمبی بحث ہے جو کہ ایک ویڈیو میں یہ کور نہیں ہو سکتی۔ ایک یا ہزاروں ویڈیوز میں ان تمام نعمتوں کا ذکر نہیں ہو سکتا جو اللہ پاک ہمیں بے تحاشا ہمیں نواز رہا ہے، جو ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آتی، جن پر ہماری بالکل بھی توجہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک نعمت کی وجہ سے اللہ پاک نے پوری دنیا کے لوگوں کو کن کاموں کے پیچھے لگا رکھا ہے، مصروف رکھا ہے، روزگار عطا کیا ہے۔ اتنے جو ٹینکرز کھانے کی چیزوں کو آگے پیچھے لے کر جاتے ہیں، ان میں فیولز استعمال ہوتے ہیں۔ ان فیکٹریز کو یہ جو کام کرتی ہیں، چیزیں بناتی ہیں، پریزرو کرتی ہیں، فریز کرتی ہیں، ان کو پیک کرتی ہیں، ان میں فیولز استعمال ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو فیکٹریز جو ان کے پارٹس جو بنتے ہیں، یہ جہاں پہ بنتے ہیں وہاں پر یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ ان کو اللہ پاک نے پوری دنیا کے ایک نظام کو، اس سب کے پیچھے ہماری صرف زبان پہ 4-5 ذائقوں کے پیچھے پوری دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے۔ کیا ہم نے کبھی 24 گھنٹوں میں کبھی یہ 24 گھنٹے جو ہمارے گزرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس پورے دن کے اندر ہمارے منہ میں کس کس چیز کا ذائقہ ہمارے پیٹ میں گیا ہے، کون کون سا ذائقہ ہم اپنے اندر لے کر گئے ہیں اور ہم نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا ہو۔ جب تک ہم کسی نعمت کو سمجھیں گے نہیں تو تب تک ہم اس کا صحیح سے شکر نہیں ادا کر سکیں گے۔
تو اس لیے شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم اس نعمت کو اچھی طرح جانیں، وہ کیا نعمت ہے، ہم کس طرح اس کا استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کے بغیر کیا ہیں، ہم اس کے ساتھ کیا ہیں، تب ہم اللہ کا صحیح سے شکر ادا کر سکیں گے۔